ڈیم از ناٹ اے سولوشن ٹو فلڈنگ. یہ ڈیم بنانے والے ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈیم جو ہے وہ فلڈز کو روکے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ڈیم فلڈ کو روک سکتا ہی نہیں ہے. نقصان ڈیم کا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے فلڈز کو وہ روک لیتا ہے، اور جو بڑا فلڈ ہوتا ہے اس کو زیادہ تباہی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے پاس لے کے آتا ہے. اور ایک تو یہ کہ وہ دریا جو ہے وہ زیادہ تباہی کے ساتھ وہ لے کے آتا ہے، زیادہ بڑی ویو فلڈ کی وہ پروڈیوس کرتا ہے. دوسرا یہ کہ لوگ جو ہیں کیونکہ ان کے پاس چھوٹے فلڈز نہیں آ رہے ہوتے، تو لوگ جو ہیں وہ بے فکر ہوئے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فلڈ جہاں پہ آ رہے ہوں، لوگ وہاں پہ جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہر سال بارشوں میں فلڈز آئیں گے. ہر سال کے فلڈ کو، چھوٹے چھوٹے فلڈ کو وہ روک لیتا ہے، اور بڑے فلڈ کو وہ ایک دم بڑی ویو کے ساتھ چھوڑتا ہے. اب جس وقت یہ 1992 میں ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا دریائے جہلم میں، تو اس وقت دریائے جہلم کے اوپر ہمارا دوسرا بڑا ڈیم بنا ہوا تھا، لیکن دریائے جہلم میں اتنی زیادہ تباہی ہوئی تھی کیونکہ اچانک انہوں نے منگلا ڈیم کا پانی چھوڑ دیا تھا، اور چھوڑنے کے بعد تقریباً 1000 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا. اس کے علاوہ ہزاروں جو ہیں گاؤں جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے، جہلم کا پورا شہر ڈوب گیا تھا. تو یہ سب کچھ اگر ڈیم نہ ہوتا تو اتنی بڑی تباہی نہ مچتی. اس کے اوپر وابڈا کی اپنی رپورٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ ڈیم فلڈ پروٹیکشن کے لیے بنائے ہی نہیں گئے. اب آ کے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ ڈیم تو فلڈ پروٹیکشن کے لیے ہے ہی نہیں ہے. یہ 1994 میں ان کی رپورٹ پبلش ہوئی تھی وابڈا کی، جو 1992 کے فلڈز کے بارے میں تھی، اور انہوں نے اس رپورٹ میں بڑا کلیئر یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ڈیم ہم نے فلڈ پروٹیکشن کے لیے نہیں بنایا. جو 2010 کا فلڈ تھا اس کا ٹوٹل والیوم تھا 40 ملین ایکر فیٹ. آپ کا جو سب سے بڑا تربیلا ڈیم ہے وہ تقریباً 6 ملین ایکر فیٹ کا ہے. اگر اس کے نیچے کالا باغ بھی بن جاتا تو وہ بھی 6 ملین ایکر فیٹ کا ہے. تو 6 + 6 12، باقی 30 ملین ایکر فٹ کدھر جاتا؟ اس نے تو فلڈ ہی بننا تھا نا. جب آپ کا ایک دریا، بڑے دریا کے اوپر ظاہر آپ بڑا ڈیم بناتے ہیں، جب آپ ایک اتنے بڑے دریا کا پانی چلنے سے روک دیتے ہیں تو اس سے جو پورے دریا کی ایکولوجیکل سسٹم ہے اور انوائرمنٹ ہے وہ بالکل تہس نہس ہو کے رہ جاتا ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کے بیچ میں رہنے والے چرند پرند، اس کے ارد گرد کے ویٹ لینڈز، مچھلی، مینڈک، تتلی، مائیگریٹری برڈز، یہ سب امپیکٹ ہوتے ہیں. اور پھر جو آپ کا دریا ہے، مثلا جو ہمارے دریا ہیں ان میں ریت اور مٹی بہت زیادہ آتی ہے، کیونکہ یہ پہاڑوں میں سے، جن پہاڑوں میں سے نکلتے ہیں وہ پہاڑ جیولوجیکلی بہت ینگ ہیں، بہت کم عمر ہیں، اور جو کم عمر پہاڑ ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایروژن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارے پہاڑ صرف 50 بلین ایئرز اولڈ ہیں، جبکہ جو پرانے پہاڑ ہیں جیسے ایلپس کے ہیں، جیسے راکی ماؤنٹینز ہیں، مثلا راکی ماؤنٹین جو تقریباً 160 ملین سال پرانے ہیں. ہمارے جو پہاڑ ہیں وہ صرف 50 ملین سال پرانے ہیں. تو ہمارے ادھر سے مٹی اور وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تعداد میں نکلتا ہے. اب جس وقت وہ مٹی نکلتی ہے تو یہ آپ کا بن جاتا ہے ایروشنل رجیم، یعنی جہاں پہ لینڈسکیپ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور گھس رہا ہے بیسیکلی. اسی کے مقابل جہاں پہ بھی کہیں پہ ایروژن ہو رہی ہوتی ہے تو جو ایروڈیڈ مٹیریل ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے بیٹھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہم جیولوجیکل ٹرمز میں کہتے ہیں ڈیپوزیشنل رجیم. تو جو آپ کا ایروژنل رجیم ہے وہ آپ کی ماؤنٹینز ہیں، اور جو آپ کا ڈیپوزیشنل رجیم ہے وہ آپ کے فلڈ پلینز اور انڈس کا ڈیلٹا ہے، جب ہم انڈس ریور بیسن کے تناظر میں بات کرتے ہیں. تو آپ کے جو ڈیمز ہیں، اب وہ جو سلٹ اور مٹی آتی ہے وہ دریا وہ ڈیم کے پیچھے رک جاتی ہے. تو اس سے دو نقصان ہوتے ہیں. اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ڈیم اتنا بڑا بنایا تھا اس میں مٹی بھر گئی، اور وہ مٹی بھرنے کے بعد ڈیم کی عمر کم ہو گئی اور الٹیمیٹلی ختم ہو گئی. آپ کا وارسک ڈیم ہے وہ مٹی بھر کے ختم ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی سٹوریج پاسبل نہیں ہے. آپ کا تربیلا ڈیم جو ہے وہ تقریباً 35 سے 40% جو ہے وہ مٹی سے بھر کے ختم ہو چکا ہے. آپ کا جو منگلا ڈیم ہے وہ بھی تقریباً 30-40% مٹی سے بھر کے ختم ہو گیا تھا. پھر انہوں نے اس کی دیواریں اونچی کی ہیں تو انہوں نے کہا جی اب تھوڑا سا اور چل جائے گا. شاید یہ چیز بہت کم لوگوں کو ہسٹری میں پتہ ہے کہ جس چیز کو ہم سنتاس معاہدہ بار بار کہتے ہیں وہ معاہدہ نہیں ہے، وہ ورلڈ بینک کے ساتھ فنڈنگ ایگریمنٹ کا انیکسچر ہے. کیونکہ ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈیم بنانے کے لیے قرضہ صرف اس صورت میں دوں گا
کہ تم سندھ طاس معاہدہ کرو گے. اور ورلڈ بینک کیوں معاہدہ کر کے قرضہ دینا چاہتا تھا؟ کیونکہ ورلڈ بینک نے بہت سے پروجیکٹس انڈیا میں کروائے تھے جو پاکستان کا پانی روک رہے تھے، اور وہ سراسر انٹرنیشنل اصولوں کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں 1950 سے لے کے 1960 تک کوئی معاہدہ نہیں تھا. لیکن معاہدہ نہ ہونے کے باوجود ورلڈ بینک کی مدد سے انڈیا وہ سارے پروجیکٹس کر رہا تھا جو پاکستان کا پانی روک رہے تھے. تو اگر پاکستان معاہدہ نہ کرتا تو پاکستان انڈیا کو اور اس کے مددگاروں کو کسی وقت بھی انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جا سکتا تھا. لیکن ٹریٹی کرنے کے بعد پاکستان کی یہ آپشن ختم ہو جاتی تھی. ٹریٹی کے حساب سے پاکستان نے تو خود ان کو اجازت دے دی کہ بھئی وہ ہمارا پانی روک لیں. تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ٹریٹی کرے، سائن کرے، اور سائن کرنے کے بعد پھر وہ پاکستان کو قرضہ دیں. پولیٹیسائز ہونے کی جو وجہ مین نظر آتی ہے، جس وقت یہ سندھ طاس معاہدے کے بعد ہم نے 2 ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تھا، ایک منگلا ڈیم اور ایک تربیلا ڈیم. تو اس وقت ڈیمز کی لوکیشنز کے اوپر کافی بحث ہوئی تھی، اور اس میں یہ جو کالا باغ ڈیم کی لوکیشن ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا گیا تھا کہ اس جگہ پہ بھی ڈیم بن سکتا ہے. اور تربیلا میں اور اس میں کافی بحث ہوئی تھی. تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تربیلا ڈیم جو ہے وہ پہلے بنے گا اور اس سائٹ کے اوپر جو ڈیم ہے وہ بعد میں بنے گا. لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرا جو 2 ڈیم بن گئے ان کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم شروع ہو گئی ڈاؤن اسٹریم کمیونٹیز میں، اور جو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس تھے دونوں ڈیمز کے، وہ جو نیچے ڈاؤن اسٹریم میں رہنے والے لوگ تھے ان کو زیادہ شدت سے محسوس ہونے شروع ہو گئے، اور وہ امپیکٹ جو ہیں وہ بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں، ابھی تک بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس پہ پھر جو ڈاؤن اسٹریم کمیونٹیز تھیں، اسپیشلی جو انڈس ڈیلٹا کے لوگ تھے، دریائے اس کے صوبہ سندھ کے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور اس پہ انہوں نے بات کرنی شروع کی کہ اگر ایک اور ڈیم بھی بن گیا تو جو حالات ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوں گے. تو اس کی وجہ سے پھر یہ ایک جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے بھی اس چیز کو لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک اور ڈیم اوپر نہیں بننے دیں گے، کیونکہ یہ ڈیم بنا تو ہمارا پانی پہلے بھی کم ہوا ہے تو مزید کم ہوگا. 100 واٹ کا بلب جلانے کے پیچھے 6 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے. بھئی 6 لاکھ میں تو سولر سسٹم پہ آپ پورا گھر چلا سکتے ہیں. سولر کی بجلی ڈیم کی بجلی سے کم از کم بھی 100 گنا سستی ہے. پاکستان جیسے ملک میں جس میں سال میں تقریباً 300 دن سورج چمکتا ہے، تو اگر ہم نے بجلی بنانی ہے تو ہم 100 گنا کم قیمت میں 100 گنا سے بھی زیادہ بجلی بنا سکتے ہیں سولر کے ساتھ. تو اس لیے ڈیم سے بجلی بنانا اس وقت کی اکانومی میں، اس وقت کی ٹیکنالوجی میں اور پاکستان جیسے ملک میں سرین ایک ٹوٹلی ان اکنامیکل ڈیسیژن ہے. اس کی اکانومی میچ ہی نہیں کرتی سولر کے ساتھ.